بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبروں کو بڑی یا اونچی کرنا بدعت ہے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی قبروں کو پختہ کرنا بدعت۔ پختہ کرنے سے مراد یہ کہ اسے پکی اینٹوں سے یا پتھروں سے یا سیمنٹ وغیرہ سے پختہ کرنا، یہ مراد ہے وہاں پہ۔ اور آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ قبر کو اونچی کرنا، خواہ مٹی ہی سے کیوں نہ انسان اونچی کرے۔ شریعت میں قبر ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ اگر انسان 2-3 ہاتھ اونچی بلند کرتا ہے، اگرچہ وہ اینٹ اور سیمنٹ نہیں استعمال کرتا ہے، صرف مٹیوں کا استعمال کرتا ہے اور مٹیوں سے قبر کو اونچی کر دیتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، یہ بھی بدعت ہے۔ تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں، اشتباہ نہ ہو کہ وہی موضوع آج ہے، پھر ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی قبر کو پختہ کرنے سے متعلق، اور پختہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اسے اینٹ سے، سیمنٹ سے، گاروں سے پختہ کرنا، یہ مراد ہے۔ پختہ اگر انسان کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، چاہے اونچی کرے نہ اونچی کرے۔ ایک بالش ہی اگر قبر رکھتا ہے لیکن اسے پختہ بنا دیتا، یہ حرام ہے، یا ایک بالش سے نیچی ہی رکھتا ہے لیکن اسے پختہ کر دیتا، وہ بھی حرام ہے، بدعت ہے۔ تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے قبر کو بڑی یا اونچی کرنا، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ قبر ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے زمین سے، اور جو مٹی نکلتی ہے وہی مٹی استعمال ہونی چاہیے۔ الگ سے مٹی استعمال کر کے اسے اونچی کرنا اور بڑی کر دینا، جو شریعت نے اجازت دے رکھی اس سے زیادہ کر دینا، یہ دین کے اندر بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی گئی، اس سے پہلے اس حدیث کے اندر ہی دلیل موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے، اور یزاد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کرنے، قبر کو زیادہ کرنے یا بڑھانے، اور یجسس، یا اس کو پختہ کرنے، اور یکتب علیہ، یا اس پر کچھ لکھا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو قبر کو زیادہ کرنا یعنی قبر کو اونچی کرنا، قبر کو زمین سے اونچی کرنا، اس میں الگ سے مٹی لا کر کے اس کو اونچی اور بڑی کرنا، یہ شریعت کے اندر منع اور حرام ہے۔ اس طریقے سے مسلم کی روایت بڑی مشہور ہے، جس میں ابو الحیاج الاسدی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستا، کہ تمہیں جو بھی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ دینا، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جو اونچی اور بڑی قبر تمہیں نظر آئے اسے زمین بوس کر دینا، زمین کے برابر کر دینا۔ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے علی بن ابی طالب کو، خالد بن ولید کو اور دیگر صحابہ کرام کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جو بھی مجسمے نظر آئیں، اونچی قبریں نظر آئیں، ان تمام کو برابر کر دینا زمین کے، اور مجسموں کو تم توڑ دینا۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ جب خلیفہ بنے ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے کمانڈر کو وہی پیغام دے کر کے، وہی ذمہ داری دے کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داری دی تھی، اپنے جنرل کمانڈر ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس کام کے لیے بھیجا کہ ہماری سلطنت میں یا ہماری خلافت اور حکومت میں جہاں بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے، مجسمے نظر آئے، مجسموں کو توڑ دینا اور قبروں کو زمین بوس کر دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کو اونچی کرنا مٹی ہی سے، کچی مٹی سے، کیا ہے، یہ شریعت کے اندر منع ہے، ناجائز ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جو مٹی قبر سے نکلتی ہے اس کے علاوہ قبر بنانے کے لیے دوسری مٹی استعمال نہ کی جائے۔
یہ المجموع میں امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ اس طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام الجنائز میں قبر کو اس سے نکلنے والی مٹی سے زیادہ بلند کرنا حرام ہے۔ قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلتی ہے اسی مٹی کو استعمال کیا جائے گا، اس سے زیادہ مٹی استعمال کرنا قبر کو اونچی کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، یہ شریعت کے اندر کیا ہے، حرام اور ناجائز۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کو بڑی کرنا یا اونچی کرنا حرام اور ناجائز۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں، ایک بات کی طرف توجہ دلا دینا یا اس بات کو کلیئر کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ قبروں کو، جو اونچی قبریں ہیں ان کو زمین بوس کرنا یا مجسموں کو توڑنا یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری، جو خلیفہ وقت ہوگا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہی ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ حدیث پڑھیں اور یہ حدیث سنیں تو پھر کوئی کچھ لوگ نکل جائیں اور جو قبریں اونچی ہیں یا جو مجسمے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں۔ یہ حرام ہے، یہ دہشت گردی ہے، ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عام لوگوں کے ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ یہ عمل اور یہ ذمہ داری حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفہ، اس کے ساتھ یہ عمل ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عام لوگ اس حدیث کو پڑھ کر کے اٹھ جائیں اور جا کر کے قبروں کو زمین بوس کرنا شروع کر دیں۔ یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تب آپ نے لوگوں کو بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تب انہوں نے اپنے کمانڈر کو یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا۔ لہٰذا جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہیں پر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جذبات میں آ کر کے، اور ان کے ہاں تحمس ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں اور حدیثوں کے نصوص کو نہیں سمجھتے، آیات کو نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لہذا اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے ایسا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ ہماری جواب دہی نہیں ہوگی کہ ہماری ذمہ داریوں میں وہ آتی ہی نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں، اگر عالم دین ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کریں، اور دین پر حتی الامکان حتی الوسع انسان عمل کرے، پابند رہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر نہیں آتا ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا۔ کون مارے گا؟ ماں باپ ماریں گے اس کو، جو ان کا ولی اور سرپرست ہے وہ اس کو مار سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں مار سکتے۔ دوسرے ماریں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ فساد ہوگا، لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ تو جب ہم کسی بچے کو نہیں مار سکتے، نماز چھوڑنے کی بنا پر 10 سال کا ہو گیا ہے، ہم صرف اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ اس کے ماں باپ ہی اس کو ماریں گے، کیونکہ وہ اس کے ولی الامر ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے سرپرست ہیں، وہ کر سکتے ہیں، دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو قتل کرنا یا اس طریقے سے قبروں کو زمین بوس کرنا یا مجسموں کو ڈھانا یا اس طریقے سے اسلام کی حدود کا نفاذ کرنا، یہ عام لوگوں اور تنظیموں اور جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ جماعتوں کے امیر کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے۔ اسلام کے اندر یہ کہ چور کو سزا دی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ کون ہاتھ کاٹے گا؟ اگر ہم کسی چور کو پکڑے تو کیا ہم اس کے ہاتھ کاٹ لیں گے؟ قطعاً نہیں کاٹیں گے اس کے ہاتھ۔ اس کے لیے عدالت ہے، اس کے لیے باقاعدہ کورٹ ہے، محکمہ ہے، وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اگر اسلامی حکومت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹ لیں۔ یا اس طریقے سے کوئی زنا کرتا ہے، زنا کی سزا شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں، پکڑیں اور آپ جا کر کے اس کو 100 کوڑے مارنا شروع کر دیں۔ یا کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی فرقہ ہے اور اس کا امیر ان پر حد نافذ کرنا شروع کر دے، ایسا کرنا حرام ہوگا۔ یہ تنظیموں کے سربراہوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری حاکم وقت کی، جو خلیفہ وقت ہے اس کی ذمہ داری۔ تنظیم کے سربراہ ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمی بھی اگر سفر کرتے ہیں تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ امیر آپ بنا سکتے ہیں، جماعت کا امیر ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے آپ تنظیم کا ذمہ دار اور صدر اور سربراہ ہو سکتا ہے۔
لیکن وہ یہ کام قطعاً نہیں کر سکتا کہ جو ملک کا اور حکومت کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں چیز شامل نہیں ہے۔ جو لوگ جوش میں رہتے، جذبات میں رہتے، نہیں سمجھتے حدیثوں کو، نصوص کو، اسلام کی مصلحتوں کو اور اسلام کے مقاصد کو، وہ لوگ جذبات میں آ کر کے اس طرح کی غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ اس یہاں وضاحت کر دی جائے کہ یہ قطعاً یہ حکم عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم حاکم وقت کے لیے ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ ان سب چیزوں کو کرے گا، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، برائیوں کی شناخت اور اس کی قباحت اور اس کی تباہ کاریوں کو بتانا، اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ ان کو بلانا، لیکن حدود کا نفاذ کرنا، تعزیرات کا نفاذ کرنا، قصاص لینا، یہ ساری ذمہ داری حاکم وقت کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں بھی سعودی عرب کے اندر بھی اگر کوئی قاتل ہے اور اس کے خلاف جب وہ فیصلہ صادر ہوتا ہے تو کئی 10-12 قضات باقاعدہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے، جب وہاں سے مہر لگ کر کے آتا ہے تب جا کر کے قصاص نافذ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک قاضی نے فیصلہ کر دیا تو خلاص نہیں، 10 محکموں سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو حاکم وقت ہے، جو ملک ہوتا ہے، خادم الحرمین شریفین حفظہم اللہ، وہ جو ہوتے ہیں ان تک جب پہنچتا ہے، اس کے بعد وہاں سے جب حکم صادر ہوتا ہے تب جا کر کے لوگوں کے اوپر یہ حکم نافذ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی حکم نافذ کرنے سے پہلے باقاعدہ جو ورثہ ہیں مقتول کے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، کیا آپ اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں، اگر وہ معاف کر دیتا تو ختم ہو جاتا مسئلہ۔ یعنی اس کی گردن کاٹنے سے پہلے وہاں بھی باقاعدہ ان کے ورثہ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو کیونکہ بہت اہمیت ہے انسان کے خون کی، انسان کے خون کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا اگر یہ عام لوگ کرنا شروع کر دیں گے، دنیا کے اندر بدامنی ہوگی، اس ملک کے اندر بدامنی ہوگی، انتشار ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، امن و امان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر یہ چیز ہے وہاں آپ دیکھیں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب آپس میں دست و گریباں ہیں، سب آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے امن و امان نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ حاکم وقت جس کے پاس ڈنڈا ہے، جو ملک کا سربراہ ہے، جو ملک کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔